بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ علی سردار جعفری، اختر شیرانی، نیاز حیدر یا پھر اختر الایمان؟ جی، تو سوال نمبر 51 کا صحیح جواب ہوگا اختر شیرانی۔ بات کریں دوستو اختر شیرانی کی، تو اختر شیرانی کا اصل نام جو ہے محمد داؤد خان تھا اور تخلص اختر کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام حافظ محمود خان شیرانی تھا اور ان کی پیدائش 1905 عیسوی کو ٹونک میں ہوئی تھی اور وفات جو ہے 1948 عیسوی میں پاکستان میں۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا، جوش ملیح آبادی کا نام کیا تھا؟ شبیہ الحسن، شریف الحسن، شبیر حسن یا پھر صفدر حسین خان؟ جی، تو جوش ملیح آبادی صاحب کا اصل نام جو ہے دوستوں شبیر حسن خان تھا۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بات کریں جوش ملیح آبادی کی، تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیح آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ یاد رکھیے گا دوستو، جوش ملیح آبادی کے داخل نصاب نظم کسان ہے، کسان جو مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ ان کے شعری مجموعہ شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ کسان جو ہے ان کا داخلی نصاب نظم ہے اور یہ شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ شعلہ و شبنم 1936 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا دوسرا نظم جو ہے جنگل کی شہزادی ہے۔ جنگل کی شہزادی بھی مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ بھی ایک پابند نظم ہے۔ اور جنگل کی شہزادی جو ہے ان کا شعری مجموعہ نقش و نگار میں شامل ہے۔ نقش و نگار 1936 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور جو ہے ان کا ایک اور نظم ہے شکست زندہ کا خواب۔ جی، شکست زندہ کا خواب جو ہے یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے، شکست زندہ کا خواب، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ اور یہ ان کے شعری مجموعہ شعلہ و شبنم 1936 عیسوی میں شامل ہے۔ پڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جی، تو اس شعر میں جو ہے صنعت تلمی کی استعمال کی گئی ہے۔ صنعت تلمی کہا جاتا ہے جس شعر میں کسی واقعہ یا کسی مشہور جگہ کا ذکر آئے تو وہ صنعت تلمی کہلاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نمرود یہاں ذکر کیا گیا ہے اس شعر میں، تو یہ جو ہے صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے اس شعر میں۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ ان میں سے کسے قرار دیا؟ سر سید غالب، محسن الملک یا پھر مہدی مجروح؟ جی، تو حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ جو ہے وہ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ بات کریں حالی اور سر سید کی، تو حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے 1817 عیسوی کو یہ دوستو دہلی میں اور وفات جو ہے 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ ان میں کون سا ناول منشی پریم چند کا نہیں ہے؟ جی، تو خدا کی بستی جو ہے منشی پریم چند کا ناول نہیں ہے بلکہ شوکت صدیقی کا یہ ناول ہے۔ یاد رکھیے دوستو، ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اسرار معابد، میدان عمل اور گوشۂ عافیت، یہ تینوں جو ہیں منشی پریم چند کے ناول ہیں، لیکن خدا کی بستی جو ہے شوکت صدیقی کا داخل نصاب ناول ہے۔ اور ناول شوکت صدیقی کا یہ خدا کی بستی جو ہے وہ 11 فصلوں پر مشتمل ہے اور یہ ناول جو ہے 1958 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ بات کریں شوکت صدیقی کی، تو شوکت صدیقی کی جو پیدائش ہے وہ مارچ 1923 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے شوکت صدیقی کی پیدائش، اور وفات 2006 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 56 کی طرف۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، واجد علی شاہ یا پھر امجد علی؟
جی تو میر تقی میر جو ہیں دوستوں وہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے. یاد رکھیے گا میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 کو ہوئی ہے آگرہ میں اور وفات 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 57 کی طرف. پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کر دیا؟ جی تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے کہنے پر جو ہے تبدیل کر دیا تھا اور حالی تخلص استعمال کر لیا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ اے جائے سریر، یہ شعر کا مصرع کس شاعر کا ہے؟ جی تو آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ اے جائے سریر، اس شعر کے خالق جو ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں. اور ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے یہ ماخوذ ہے جو داخل نصاب ان کا قصیدہ ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا. شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 میں ہوئی ہے اور وفات 1854 کو دہلی میں ہوئی ہے. اب بات کریں مرزا رفیع صودا کی تو 1712 کی ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1781 کو جو ہے ہوئی ہے. غالب کی پیدائش 1797 کو اور وفات جو ہے 1869 کو ہوئی ہے دہلی میں. مومن خان مومن کی پیدائش 1800 کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1852 کو دہلی میں ہی ہوئی ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جی تو گنج خوبی کے مصنف ہیں دوستوں میر امن جو ہیں اس کے تخلیق کار ہیں. بات کریں میر امن کی تو ان کی پیدائش 1732 میں ہوئی ہے دہلی میں اور وفات 1808 کو جو ہے کلکتہ میں ہوئی ہے. پڑھتے ہیں سوال نمبر 60 کی طرف. شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول کن کا ہے؟ بہت ہی مشہور قول ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے. جی شاعری کے تعلق سے یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے دوستو. شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ مشہور قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے. رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 کو ہوئی ہے جونپور میں اور وفات 1977 کو علی گڑھ میں ہوئی ہے. بات کریں مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش اور وفات کی تو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش جو ہے 1888 کو ہوئی ہے مکہ معظمہ میں اور وفات 1958 کو دہلی میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف. اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی تو اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے. کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 کو ہوئی ہے پٹنہ میں، وفات 1983 کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے. احتشام حسین کی 1912 کو اعظم گڑھ میں، وفات 1972 کو الہ آباد میں. شبلی کی 1857 کو اور وفات جو ہے 1914 کو جو ہے ہوئی اعظم گڑھ میں ہی. سوال نمبر 62 کی طرف بڑھتے ہیں. دعویٰ دلیل کا سوال ہے دوستو. دعویٰ ہے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا اور اس کی دلیل ہے اس لیے وہ بابائے اردو کہلاتے ہیں. جی تو سوال نمبر 62 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا. دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے، یہ بات درست ہے. دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا، لیکن اس کی دلیل یہ نہیں ہوگی کہ اس لیے وہ بابائے اردو کہلائے، بلکہ وہ کسی اور وجہ سے بابائے اردو کہلاتے تھے. تو اس اعتبار سے یہاں جو ہے دلیل غلط ہوگا، دعویٰ درست ہو جائے گا. بڑھتے ہیں. مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 کو ہوئی ہے اور مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 کو میرٹھ میں اور وفات 1961 کو جو ہے کراچی میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 63 کی طرف. نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ جی تو نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی جو ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے. ان کے داخلے نصاب تینوں نظمیں جو ہیں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی، یہ تینوں جو ہیں مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف. نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 کو ہوئی ہے اور نذیر اکبر آبادی کی وفات جو ہے دوستوں 1810 کو ہوئی ہے. ضرور یاد رکھیے گا. نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے تو 1740 کو ہوئی اور وفات جو ہے 1810 نہیں ہوگا 30 ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا. دہلی میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے، آگرہ میں نہیں ہوئی ہے. اور نذیر جو ہیں یہ کسی بھی دبستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف. کس نے اپنی مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی گئی؟ جی تو
ملا میر حسن نے کہا تھا اپنے مثنوی کے بارے میں کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی، تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی۔ جی میر حسن کہ جو ہے پیدائش وفات جو ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں میرے من کی پیدائش وفات کیا ہے۔ میر حسن جی تو 1700 جو ہے ان کی 37 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1786 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف۔ کتاب اور مصنف کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی تو سوال نمبر 65 کا صحیح جواب ہوگا پہلا۔ 65 ہے نا، پہلا نہیں ہوگا دوستوں، ہاں جی پہلا ہی ہوگا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا۔ اصول فارسی الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ نگارستان جو ہے وہ یہ نیاز فتح پوری کی کتاب ہے، اور پگلا نیلم جو ہے سجاد ظہیر کا ہے، اور عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ فاروقی کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2020 عیسوی کو جو ہے الہ آباد میں ہوئی ہے۔ فاروقی کی جی الہ آباد میں ہی ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف، 66 کی طرف۔ جی تو ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو سوال نمبر 66 کا صحیح جواب ہوگا بی اور ڈی۔ عکس اور آئینے، اعتبار نظر اور افکار و مسائل، یہ کتابیں جو ہیں احتشام حسین کے ہیں۔ ادب اور انقلاب سراج و منہاج اور نقوش و افکار ادب اور زندگی اور تاریخی جمالیات، یہ کتابیں جو ہیں مجنو گورکھپوری کے نقوش و افکار ادب اور زندگی اور تاریخی جمالیات۔ ڈی والے جو زمرے ہیں یہ جو ہیں مجنو گورکھپوری کے تصانیف کے زمرے ہیں، اور عکس اور آئینے ادب اعتبار نظر اور افکار و مسائل، اس کے تخلیق کار ہیں جو ہے احتشام حسین۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بات کریں آپشن میں دیے گئے، یہاں دیا گیا سراج و منہاج، تو سراج و منہاج کے تخلیق کار ہیں اختر ارنی۔ سراج و منہاج اختر ارنی کا کتاب ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے ادب اور انقلاب، تو ادب اور انقلاب جو ہے اختر حسین رائے پوری کی کتاب ہے۔ اور ادب اور نظریہ کن کا ہے دوستو؟ ادب اور نظریہ جی تو ادب اور نظریہ آل احمد سرور کا ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے اردو تنقید پر ایک نظر، کلیم الدین احمد کا ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر تخلیقی عمل وزیر آغا کا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ کتاب کن کا ہے؟ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ تو محمد حسن کا ہے۔ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر ایک دفعہ اور ذکر کر لیتے ہیں۔ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر محمد حسن، اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین، تخلیقی عمل وزیر آغا۔ اور ادب اور انقلاب کن کا بتایا تھا میں نے؟ تو اختر حسین رائے پوری۔ سراج و منہاج جی سراج و منہاج کے تخلیق کار اختر ارنوی۔ اور نقوش و افکار کن کا ہے؟ نقوش و افکار ادب اور نظریہ تو عالم مسرور کا ہے جی۔ نقوش و افکار جو ہے یہ ڈی والے جو زمرے ہیں یہ مجنو گورکھپوری کے جی۔ بات کریں مجنو گورکھپوری کی پیدائش اور وفات کی دوستوں، تو مجنو کی پیدائش 1904 عیسوی کو ہوئی خلیل آباد میں، اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 67 کی طرف۔ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی، کس تصنیف کے آغاز میں یہ شعر درج ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا امراؤ جان ادا۔ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی جو ہے امراؤ جان ادا کے آغاز میں یہ شعر درج کیا گیا ہے۔ امراؤ جان ادا کے مصنف کون ہیں؟
جی تو امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں. یاد رکھیے گا دوستوں، مرزا ہادی رسوا کا یہ ناول امراؤ جان ادا جو ہے یہ 25 حصوں پر مشتمل ہے. ضرور یاد رکھیے گا، امراؤ جان ادا جو ہے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو 25 حصوں پر مشتمل ہے. کم منظر عام پر آیا تو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا. مرزا ہادی رسوا کا پیدائش جو ہے 1858 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. علم نحو میں زبان کے کس پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جی تو علم نحو میں جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ضرور یاد رکھیے گا، علم نحو میں جو ہے جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے. چلے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 69 کی طرف. درج ذیل اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے. جی دوستو، تو قصیدہ کے ہو جائیں گے سودا، قصیدہ کے سودا، اور رباعی کے میر تقی میر، واسوخت کے میر تقی میر، اور رباعی کے ہو جائیں گے امجد حیدرآبادی، اور مسدس کے مولانا الطاف حسین حالی. دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں. سوال نمبر 70 دیکھیے گا، دوا دلیل کا سوال ہے. دوا ہے قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں، اور دلیل ہے اس کے کیونکہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. درست آنسر کیا ہوگا؟ جی تو دعویٰ صحیح ہے دوستو، اور دلیل غلط ہو جائے گا. یہ بات درست ہے کہ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں، لیکن اس کی دلیل یہ نہیں ہوگی کہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے. گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازے جانے سے جو ہے وہ ممتاز فکشن نگار نہیں ہو سکتی، بلکہ حالانکہ وہ ممتاز فکشن نگار ہیں لیکن اس وجہ سے گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازے جانے سے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں دلیل غلط ہوگا اور دعویٰ صحیح ہوگا. چلیے جی سوال نمبر 70 دیکھیے گا. درج ذیل شعر جو ہے کس مرثیہ سے لکھا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور. جی تو مرثیہ عارف سے لیا گیا ہے. داخل نصاب جو ہے مرثیہ ہے غالب کا. سوال نمبر 72 کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں. غزل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، یہ درست ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تہذیب الاخلاق کے علاوہ سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں بھی شائع ہوئے تھے. نرنگ خیال غالب کے خطوط کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ محمد حسین آزاد کا مضامین کا مجموعہ ہے. اور گزرا ہوا زمانہ یہ حالی کا نہیں ہے بلکہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے. نرنگ گزرا ہوا زمانہ، اور نرنگ خیال جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں سی ڈی غلط ہو جائے گا. سوال نمبر 73 دیکھیے گا. 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی اردو میں 2 دستانی مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم کو قبول عام کا شرف حاصل ہے، اور مثنوی سیر البیان اسم با مسمہ ہے. یہ دونوں باتیں درست ہے. دستانی مثنوی میں گلزار نسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. بلکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ قبول عام کا شرف حاصل ہے. اور میر حسن نے صرف ایک مثنوی سیر البیان لکھی ہے، یہ بھی غلط ہے. 12 مثنویاں، حالانکہ 12 سے زیادہ انہوں نے مثنوی لکھی ہے میرے خیال سے. جی تو اس اعتبار سے یہاں بی اور ڈی غلط ہوگا. اے اور یہ ہے ہاں اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اے اور سی. چلیے جی سوال نمبر 74 دیکھیے گا. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا فنی داستان گوئی اردو شاعری پر ایک نظر
عملی تنقید کلیم الدین احمد کا کتاب ہے. یہ کتابیں جو ہے کلیم الدین احمد کی ہیں. تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق، ادب اور شعور. یہ کتابیں جو ہیں کن کے ہیں؟ تو سید احتشام حسین کے. چلیے جی، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں. اس کے علاوہ جو یہاں دیا گیا ہے اعتبار نظر. تو اعتبار نظر جو ہے یہ سید احتشام حسین کی کتاب ہے. لفظ و معنی جو ہے شمس الرحمان فاروقی کا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا. اعتبار نظر احتشام حسین کا ہے اور لفظ و معنی شمس الرحمان فاروقی کا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہوگا. اور شعر نو جو ہے کن کا ہے دوستو؟ تو محمد حسن کا ہے. اور تنقیدی اشارے آل احمد سرور کا، نظر اور نظریے. اور اکثر آئینے جو ہے تنقیدی اشارے اور نظر اور نظریے یہ آل احمد سرور کی کتابیں ہیں. اور عکس اور آئینے سید احتشام حسین کا کتاب ہے. تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور بی درست آنسر ہو جائے گا. آج کا یہ آخری سوال ہے دوستو. شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی، شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. یہ مشہور قول جو ہے دوستو شبلی نعمانی کا ہے. ضرور یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ یہ قول ہے. شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. شبلی نعمانی کا اہم قول ہے. شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھی میں ہوئی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.